السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ویڈیو اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے کہ تیسری اور آخری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرنا چاہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں صدقے دل سے کی گئی نیکی نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیکی صدقے دل سے کی جائے، نیت صاف ہو۔ تو جناب، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس انسان نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے محسن کے قرض خواہ کو دے دی۔ اب اس کے دل کو یہ اطمینان تھا کہ کم از کم اس کے محسن کو قبر کے عذاب کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کو اس چیز کی خوشی بھی تھی کہ شاید اسی بہانے میں اپنے محسن کے کچھ کام تو آیا۔ میں بے شک ساری زندگی ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا، لیکن کم از کم میں ان کے لیے راحت کا کچھ سامان تو مہیا کر سکا۔ یہ سوچ لیے وہ اپنے شہر واپس آ گیا اور اپنے اس دکاندار دوست کے پاس گیا جس سے اسے دکان خریدنی تھی۔ وہ اس کا انتہائی قریبی دوست تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں تم سے اب یہ دکان نہیں خرید سکتا۔ دوست نے حیران ہو کر پوچھا کہ چند دن پہلے تک تو تمہیں بہت جلدی تھی کہ تم یہ دکان خرید کے کاروبار کا آغاز کرو، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جو تمام رقم تھی جس سے مجھے دکان خریدنی تھی اور کاروبار کا آغاز کرنا تھا، میں نے وہ تمام رقم اپنے محسن کے قرض خواہ کو ان کے قرض قیمت میں ادا کر دی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس دکان کو خرید سکوں اور کاروبار کا آغاز کر سکوں۔ اللہ نے چاہا تو میں یہ پھر کبھی کروں گا۔ جب وہ دونوں دوست بات کر رہے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہی تاجر جو قرض خواہ تھا اب اس کے محسن کا، وہ خاموشی سے پیچھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اتفاقاً وہ کسی کام کے سلسلے میں ان کے شہر آیا اور اس کا کام اس کے اسی دوست سے تھا جس سے اس نے دکان خریدنی تھی۔ بہرحال جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس دنیا میں ایسے وفادار لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے محسن کی خدمات کے اعتراف کے طور میں اپنی تمام جمع پونجی ان کے قرض کی مد میں ادا کر دیتے ہیں۔ جہاں ان کی سگی اولاد نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، وہاں اس انسان نے ان کو قبر کے عذاب سے بچانے کی خاطر اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنی تمام تر جمع پونجی میرے حوالے کر دی۔ اس بات سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے وہ تمام رقم اس کو واپس کی اور کہا کہ میں یہ تمام رقم تم کو قرضاً دے رہا ہوں، جب تمہارے پاس مہیا ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا۔ یہ بات سن کر اس کا وہ دوست جس سے دکان خریدنی تھی وہ بولا کہ میں تمہیں یہ دکان تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، اگر کبھی تمہارے پاس زندگی میں پیسے جمع ہو جائیں تو مجھے اس کی قیمت دے دینا، ورنہ ایک دوست کی طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لینا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں حیران تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب میرے پاس جو میں نے دیا تھا اس سے دگنا آ چکا تھا۔ میں نے ان دونوں افراد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے محسن کے لیے مغفرت کی دعا کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ان کی دعا کا ہی نتیجہ ہے اور میری سچائی اور صدق کے دل سے کی گئی نیکی کا ثمر ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ خیر، میں نے ان سے کچھ وقت لیا اور مقررہ وقت سے پہلے ہی دکان کی قیمت اور اس قرض خواہ کا قرض واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ لوگ حیران تھے، اور اس کی وجہ صرف میری نیک نیتی تھی اور لوگوں کے درمیان، تاجروں کے درمیان میری ایمانداری اور وفاداری کا وہ تذکرہ تھا جو ان دونوں افراد نے اپنی زبانوں سے مجھے مشہور کر دیا تھا۔ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے، جس کی وجہ سے میرا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ جب میں نے قرض خواہ کو قرض کی رقم واپس کی تو وہ مجھ سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے مجھے اپنی فرزندی میں لے لیا۔ آج میرے پاس خاندان ہے، گھر ہے، میرا شمار مشہور کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے، لیکن آج بھی میں ہر نماز میں اپنے محسن کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر اس دن وہ میرے ساتھ نیکی نہ کرتے تو آج میں کسی قابل نہ ہوتا۔ اور ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔